اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، جہاں اللہ رب العزت کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت کا ایک احسان، ایک فضل، ایک کرم یہ ہے کہ اس رب ذوالجلال نے دین کی نسبت سے ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمایا. اور اس رب ذوالجلال کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہ خوشی کا مبارک دن، یہ خوشی کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ بار بار امت مسلمہ کو ایسی خوشی کے مواقع نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو زندگی ہماری بچی ہے اس کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. آج کا جو دن ہے، آج کا جو تہوار ہے جسے ہم منا رہے ہیں، اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. یہ بڑا ہی مبارک اور مقدس تہوار ہے. آج کے دن مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے، بلکہ جتنا بھی خوشی کا اظہار کرے وہ کم ہے. بلکہ ایمان والیوں کو چاہیے آج کے اس دن اپنی چال ڈال سے، اپنے لباس سے، اپنی گفتگو سے آج کے دن خوشی کا اظہار کرے. اور پھر یہ جو آج کا دن ہے، یہ جو آج کا تہوار ہے عید الفطر، یہ کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس کلمہ گو کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے نیچے آ گیا. یہ تہوار اس شخص کے لیے ہے، پھر وہ چاہے کسی بھی نسل سے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کیسی ہی شکل اور صورت ہو، اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تہوار کو منائے، آج کے دن خوشی کرے، آج کے دن کھائے پیے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے آج کے دن یعنی عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے. آج کے دن ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے. آج پورا عالم اسلام خوشی کے ترانے گنگنا رہا ہے. ہر شخص چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس وقت کیا ہو رہے ہیں؟ خوشیوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ بار بار امت مسلمہ کو ایسے خوشی کے موقع نصیب فرمائے. بزرگوں، آج کا جو دن ہے عید الفطر کا جو تہوار ہے جسے ہم منا رہے ہیں، یہ 3 پہلو پر مشتمل ہے. نمبر 1، یہ عید الفطر ہمیں کیوں ملی، کس طرح ملی. نمبر 2، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور نمبر 3، عید کا پیغام کیا ہے، یعنی عید اہل ایمان والوں کو کیا تصور دے کر رخصت ہوتی ہے. ہم ان پہلو پر انشاءاللہ بڑے ہی غور کے ساتھ، اس بڑے ہی ذوق کے ساتھ اور بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ ہم غور کریں گے. آج کا جو دن ہے، آج کا جو تہوار ہے عید الفطر، یہ
ہمیں رمضان المبارک کی بدولت ملتا ہے۔ بندے ایک مہینہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، باقی عبادات کو انجام دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک خوشی کا دن نصیب فرمایا، جسے آج کا دن ہے، جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، اللہ رب العزت کی برکتوں کا نزول موسلا دار بارش کی طرح ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ایک ماہ کے اعمال اللہ کے تابع کر دیتا ہے۔ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، صبح کو سحر کرتا ہے یعنی سحری کھاتا ہے، شام کو افطار کرتا ہے، اور تلاوت، ذکر، اذکار، باقی عبادات ان سب کو انجام دیتا ہے۔ پھر بزرگوں، نہ جانے ایمان والیوں کو اس مہینے کے اندر یعنی رمضان المبارک کے اندر کتنے ہی اہم مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں یا روزہ رکھتی ہے، تپتی ہوئی سخت دھوپ، تپتی ہوئی زمین، گرم ہوائیں، بھوک پیاس سے کلیجہ منہ کو آنے کو ہوتا ہے، مگر اس بندی کو یہ ساری مشقتیں برداشت کرنا آسان لگتا ہے اور اس کے اندر کامیابی لگتا ہے۔ وہ یہ کیا، وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے اسولی وانا انزابی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یا دوسرے مقام پر اسولی وانا اجزابی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ بس یہ چیز سوچ کر اس ایمان والے کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے، جان دے دی جس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہو سکا۔ پھر جب یہ شام کو افطار کرتا ہے، افطار کرنے کے بعد بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، دن کا تھکا ہارا ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ نماز عشاء کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے جاتا ہے، فرض نماز کے ساتھ نماز تراویح کے اہتمام کرتا ہے، 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتا ہے، باوجود اس کے جسم میں مشقت ہے، تکلیف ہوتی ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو خوشی کا بھرپور یقین ہوتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے یہ جو قرآن جس کو میں سن رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، یہ قیامت کے دن یہ قرآن جس کو میں پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں، یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں میری سفارش کرے گا، اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں پوری رات جگا کر رکھا کرتا تھا، میں اسے سونے نہیں دیتا تھا، یا اللہ یہ میری خدمت کیا کرتا تھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش قبول فرما، اسے معاف فرما کے جنت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت کا فیصلہ عطا کرے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر یہ راتوں کو جاگتا ہے، اس خیال سے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 20ویں پارے کے اندر سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اس خیال سے یہ جاگتا ہے اللہ کے کتنے بڑے احسان ہیں، تھوڑی سی محنت پر اللہ رب العزت کتنی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر بزرگوں یہ سارا کچھ کرتا ہے، اس کو اپنی کامیابی کا بھرپور یقین ہوتا ہے۔ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے بندوں کی کیسی لاج رکھی، بندوں کی محنت کی۔ ایک مہینہ بندے مسلسل محنت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام اللیل کرتے ہیں یعنی تراویح پڑھتے ہیں، باقی عبادات کرتے ہیں۔ اور یہ جو عید الفطر کا دن ہے جسے آج ہم منا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ دن ان کی مزدوری کے لیے رکھا ہے۔ جیسے ایک بندہ کسی مالک کے یہاں مزدوری کرتا ہے، کام پورا ہو جانے کے بعد پسینہ صاف کرتا ہے، اپنے منہ ہاتھ اچھی طرح دھوتا ہے، اس کے بعد اپنے مالک کے سامنے اپنی مزدوری طلب کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، ٹھیک ایسے ہی
हमने रमजान मुबारक के अंदर इबादत की, रोजे रखे, तरावियां पढ़ी, बाकी इबादत की, अल्लाह से दुआ है अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन आज के दिन हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से इन अमाल के बदले में, इस काम के बदले में मजदूरी लेने के लिए यहाँ झोलियां फैलाए हुए ईदगाह के अंदर जमा हुए हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह किसी का कोई भी छोटा सा अमल भी रद्द न करे, अल्लाह कबूल फरमाए। और बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे और आपके रहबर हजरत मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फितर का दिन आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के ऊपर फख्र फरमाते हैं। उसके बाद फरिश्ते से पूछते हैं, ए मेरे फरिश्तों, बताओ उस मजदूर की क्या मजदूरी है, या उस मजदूर का क्या बदला है जो अपने मालिक का काम पूरा करे। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दी जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने बंदों को हुक्म दिया था रोजे रखो, इन्होंने रोजे रखे। मेरा हुक्म था तरावी पढ़ो, रातों को जागो, इबादत करो, तिलावत करो, इन्होंने वो किया। आज के दिन अल्लाह कसम खाता है, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जाहो जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, आज के दिन मेरे बंदे मुझसे दुआ करे, मैं दुआ कबूल करूंगा, मुझसे फरियाद करे, मैं इनकी फरियाद सुनूंगा। आज के दिन मुझसे जो मांगे मैं इनको अता करूंगा। इसलिए बुजुर्गों, आज मांगने का दिन है, आज अपने रब को मना कर ईदगाह से उठना है और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारने का पुख्ता अज़्म व इरादा करना है। और उसके बाद अल्लाह बंदों से मुखातब होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे बंदो, मैंने तुम्हें तो जो हुक्म दिया था तुमने पूरा किया है, लिहाजा अब इसका इनाम ये लो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया, अब तुम बख्शे बख्शाए ईदगाह से अपने घरों की तरफ लौट जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद ईदगाह से लोग इस हाल में घरों को लौटते हैं कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया होता है। तो आज आम माफी का दिन है, हम गुनाहों से पाक और साफ अगर हो चुके हैं तो इसी खुशी के अंदर अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द और सना गुनगुनाने लगे, आप सब मेरे साथ तो हमारा रब हमसे कितना खुश हो जाएगा। और ईमान वालों का दुनिया के अंदर आने का मकसद भी एक होता है, वो क्या है बुजुर्गों? हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा पैदा करने वाला, हमें इज्जत देने वाला, हमें जिल्लत देने वाला, हमें मां के अंदर 9 महीने तक रखने वाला, हमें उससे बाहर जुदा करने वाला, हमें पूरी जिंदगी की राहें बताने वाला, हमें जिंदगी अता करने वाला, हमें मौत देने वाला, हमसे राजी। हमारा एक ही मकसद है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है दुनिया के अंदर आने का। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अब दूसरी चीज, ईद का पसे मंजर जो था मेरे आपके सामने अर्ज किया। अब दूसरा पहलू क्या है कि ईद उल फितर के दिन, ईद के दिन हमने क्या करना है। मुसलमानों के यहाँ खुशी हो या गम हो, दोनों के अंदर एतदाल है, ना खुशी इस कदर ज्यादा कि हद से गुजर जाए, हद क्रॉस कर जाए, बॉर्डर पीछे छोड़ के आगे निकल जाए, और ना ही गम इस कदर ज्यादा कि वो गम जान लेने का सबब बन जाए। बल्कि आज खुशी का दिन है, आज हमने खुशी करनी है, लेकिन खुशी करनी है शरीयत की रोशनी के अंदर रहकर। ऐसे काम नहीं करने हैं कि हमारा रब, हमारा रसूल हमसे नाराज हो जाए। हमारा मजहब, हमारी तालीमात, हमारे तरीके और हमारी ईद दुनिया की बाकी त्योहारों से बिल्कुल अलग है। बाकी कौमों की जब ईदें होती हो तो वो क्या तूफान बर्पा करते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन हमारा मजहब, हमारी तालीमात,
ہمیں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی حالت کے اندر غیروں کا طریقہ اپنانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آج خوشی کا دن ہے، ہم نے خوشی کرنی ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کر خوشی کرنی ہے۔ ایسا کام نہ ہم سے سرزد ہو جائے، ڈرتے رہنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ بزرگوں، جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، جو اللہ کو کھو دیتا ہے وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، وہ امیر ہوتا ہے۔ جو اللہ کو کھو دیتا ہے وہ امیر نہیں ہوتا، وہ غریب ہوتا ہے۔ جو اللہ کو پا لیتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں پاتا اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اور اللہ کو منا کر عیدگاہ سے انشاءاللہ اٹھنا ہے، اور اللہ کی احکام کے مطابق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق پوری زندگی بسر کرنے کا پختہ عزم و ارادہ لے کر جانا ہے۔ جب میرے اور آپ کے رہبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر زندگی گزارنے کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا لوگ زمانہ جہالت سے دو تہوار مناتے آئے ہیں، ان تہواروں کے اندر خرافات، بدعات، رسم و رواجات ہو رہا ہے، جو اللہ حفاظت فرمائے ہمارے یہاں بھی تھوڑا تھوڑا ہونے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ تماشا دیکھا، یہ کھیل کود دیکھا، یہ خرافات، رسم و رواجات، بدعات کو دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اور ناپسند کرنے کے بعد ان لوگوں سے دریافت کیا، یہ جو دو دن ہے، یہ جو دو تہوار تم مناتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو لوگ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان تہواروں کو اور ان دو دنوں کو زمانہ جہالت سے مناتے آئے ہیں، اسلام سے پہلے مناتے آئے ہیں، اور آج تک اسی طرح منا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دو دنوں سے بہتر دو دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ آج کے بعد یہی تمہاری مذہبی اسلامی تہوار ہے، اس کے بعد ہمیں عید ملی ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھے کہ عید کب ملی تو یہی واقعہ اس کے سامنے پیش کر، اس کے بعد جا کر ہمیں عید الفطر کے دو دن ملے ہیں۔ اور بزرگوں، ہمارا مذہب کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی ایمان والے کو، کسی بھی ایمان والی کو غیروں کا طریقہ اپنانے کی ہرگز اجازت نہیں دے رہا، رسم و رواجات، خرافات، بدعات کو سر انجام دینے کی اجازت نہیں دے رہا، بلکہ ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے تم وہی کام کرو جس کام کو کرنے کے بعد تمہارا خالق، تمہارا مالک تم سے راضی ہو جائے اور تمہارا نبی تم سے راضی ہو جائے۔ اس وقت ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور دل سے پوچھیں کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں جن سے ہمارا رب راضی ہے، یا وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا رب ناراض ہے؟ دل سے پوچھیں۔ بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر، انسان کی باڈی کے اندر دل کی شکل میں مفتی بنا کر بٹھایا ہے۔ جو ہی یہ بندہ غلط کر رہا ہوتا ہے فوراً اندر سے یہ مفتی فتویٰ دیتا ہے تم غلط کر رہے ہو۔ ایسا ہوتا ہے بزرگوں۔ مثال کے طور پر انسان اپنی زمین سے گھاس کاٹ رہا ہو، میں مثال دے رہا ہوں، اپنی زمین کی حد جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کی زمین سے گھاس کاٹنے لگے، تو اگر دل کے اندر احساس ہے، دل زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ضرور دل سے آواز آئے گی تم غلط کر رہے ہو، تم اپنے بھائی کا گھاس کاٹ کے جا رہے ہو، تم اپنے بھائی کا حصہ مار رہے ہو۔
اگر دل زندہ ہوگا ضرور اندر سے دل جواب دے گا اور یہ کہے گا، یہ دل کی شکل میں مفتی فتویٰ ضرور دے گا کہ تم اس وقت غلط کر رہے ہو۔ لیکن اگر دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی چیز کے احساس نہیں رہتا۔ میرے اور آپ کے رہبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کے عیدین کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، تو کل جب سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے اس شخص کا دل زندہ رہے گا۔ عید کی راتوں کے اندر جاگنا جنت کو حاصل کرنا ہے۔ عید کی راتوں کے اندر جاگنا، عبادت کرنا، قیام کرنا زندہ دل والوں کی علامت ہے، اور زندہ دل والے وہی ہوتے ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔ وہ دل زندہ نہیں ہوتے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور دو چیزیں آپ کے سامنے، دو پہلو آگے۔ تیسرا پہلو یہ ہے بزرگوں کہ عید ہمیں کیا تصور دے کر جاتی ہے، کیا پیغام دے کر رخصت ہوتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کے اندر انسان، ایمان والے، ایمان والیاں بہت سارے اعمال کو پابندی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کی تیاری ہے، اس چیز کی پریکٹس ہے کہ ہم نے رمضان گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی اعمال کو کرنا ہے۔ رمضان المبارک آنے کے بعد انسان اپنے پورے اعمال کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک مہینے تک بندہ مسلسل حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے۔ یہ رمضان المبارک یہی پیغام دیتا ہے حضرت انسان کو کہ جس طرح تم رمضان کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، تم نے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی زندگی گزارنی ہے۔ ذرا وہ لوگ اس نقطے کے اوپر غور کریں جو کہتے ہیں عادتیں نہیں بدلی جاتی، جو کیا کہتے ہیں کہ عادت ہو چکی ہے، مجھے عادت نہیں بدلی جاتی۔ لیکن اس نقطے کے اوپر غور کریں، جو بندہ 9 بجے اٹھتا تھا وہ بھی کب اٹھ رہا ہے بزرگوں؟ رمضان کے اندر کب اٹھ رہا ہے؟ سحری کے وقت اٹھ رہا ہے۔ جو بندہ آگے پیچھے بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، بھوک سے تڑپ جاتا تھا، وہ بندہ بھی رمضان کے اندر 17، 18، 16 یا جتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا وہ روزہ رکھتا ہے۔ وہ لوگ اس چیز کے اوپر غور کریں، جو لوگ آئندہ اس سے پہلے عادی ہو چکے تھے کہ ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، چغلخوری ہو جاتی ہے، وہ لوگ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ رمضان المبارک کے اندر وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت رمضان چل رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ پانی حلال تھا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ کھانا حلال تھا۔ ہم نے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہمارا رب رمضان ہی کے اندر نہیں دیکھ رہا بلکہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے حضور کو یہ پیغام دے کر جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے ہماری زندگیوں سے کہ تم زندگی ویسے ہی بسر کرو جیسے تم رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے اندر بسر کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اندر ہر عاقل بالغ 5 وقت نماز کی پابندی کیا کرتا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، رمضان المبارک گزرنے کے بعد کیا نماز چھوڑ دینی ہے یا اس وقت بھی پابندی کرنی ہے؟ اس وقت بھی کیا کرنا بزرگوں؟ پابندی کرنی ہے۔ ہم نے آج رات جو چلی گئی، آج رات کو ہم نے تراویحوں کو الوداع کیا ہے، نمازوں کو الوداع نہیں کیا ہے۔ ہم جیسے رمضان المبارک کے اندر مسجد کے عادی تھے، مسجد کے اندر آ کر واجبات نماز ادا کرتے تھے، ایسے ہی بزرگوں پوری زندگی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد عورت بچے بچی پر، جو کسی بھی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ ہاں کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو قضا ادا کرنی ہے۔ تو بزرگوں، ہم نے پوری زندگی
آج کے بیان کا خلاصہ یہی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ہم نے پوری زندگی ایسے ہی بسر کر دی ہے جیسے ہم رمضان المبارک کے اندر بسر کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتے تھے، ایسے ہی اس چیز کی تیاری پریکٹس ہے رمضان المبارک کے ہم نے باقی 11 مہینوں کے اندر حرام چیزوں کو کھانا نہیں ہے، حرام چیزوں کو پینا نہیں ہے، حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا، کہ ہمارا رب رمضان کے اندر بھی دیکھ رہا ہے اور باقی 11 مہینوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ اب بزرگوں، رمضان ختم ہونے کے بعد ہمارا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ رمضان کے اندر تو شیطان کیا تھا، ہر بندہ اعمال کرتا تھا، اب شیطان کھل گیا ہے، اب اعمال کرنے کمال ہے، اب مسجدوں کو آنا آباد ہے، کمال ہے، اب مسجدوں کو آباد کرنا کمال ہے، اب اللہ سے ڈرنا کمال ہے۔ اس وقت تو کیا تھا رمضان کے اندر، شیطان کیا تھا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے تو شیطان گناہ کراتا ہے، کمیاں کوتاہیاں کراتا ہے، غلطیاں کراتا ہے، تو جب شیطان سے خود گناہ ہوا تھا، اللہ نے کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو جب شیطان نے انکار کیا تھا، شیطان سے خود گناہ ہوا تھا، اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، پھر اس سے کس نے گناہ کرایا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے اس کے نفس نے اس کو گناہ کرایا۔ شیطان کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تم نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے لعنت کا توپ گلے کے اندر ڈال دیا، رد کر دیے اس کے ساری زندگی کی عبادت جو اس نے زمین کے چپے چپے پر، آسمان کے چپے چپے پر کی تھی۔ اللہ میری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اس لیے بزرگوں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے کہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ اور بزرگوں ہدایت صرف رب کے ہاتھ میں ہے، باقی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے سرانے موجود تھے۔ آپ نے کہا، آپ نے اس سے فرمایا میرے چاچا میرا لایا ہوا دین قبول کر لو، میرا لایا ہوا اسلام قبول کر لو، تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے نہیں کرتا آپ کا اسلام قبول کہ باقی لوگ کہیں گے کہ بیٹے نے، اس نے، چچے نے اپنے بھتیجے کا دین اس لیے قبول کر لیا موت کی گھبراہٹ سے، نہیں قبول کیا، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ابو طالب۔ اور قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ چاہے ہدایت دے نہیں دے سکتے، بلکہ اسی کو ہدایت ملے گی جس کو آپ کا رب چاہے گا۔ تو بزرگوں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے۔ اور بزرگوں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک جیسے ہم نے بسر کیا ویسے حقیقت میں سوچا جائے، جیسے اس کا حق تھا ادا نہ ہو سکا، ہم نے نقل کی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ اصل میں تبدیل فرمائے، اور پوری زندگی ایسے ہی گزارنے کی کوشش کریں جیسے ہم رمضان المبارک کے اندر گزارا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ رمضان چل رہا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بزرگوں جھوٹ صرف رمضان ہی کے اندر حرام نہیں ہے، پوری زندگی کے اندر حرام ہے۔ تو اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے ہم رمضان المبارک کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا یا آج تک جو کہتے آئے، جو سنتے آئے، اللہ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو ان چند باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ امت مسلمہ کو بار بار ایسے خوشی کے موقع نصیب فرمائے، اور بار بار ہماری زندگیوں کے اندر رمضان مبارک جیسا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بزرگوں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں
یا جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے اس کو یہ نہیں پتا یہ 2024 کا رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، کسی کو اس چیز کی خبر نہیں۔ یہ عید الفطر میری زندگی کی آخری عید الفطر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے 2023 کے اندر اس عید پر ہمارے گاؤں کے اس عیدگاہ کے اندر موجود تھے، آج وہ قبر کے اندر جا چکے ہیں۔ نہ معلوم 2025 کا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزرگوں، زندگی بہت کم ہے، زندگی کی اکثر حصہ ہم گزار چکے ہیں، تو جو تھوڑا سا باقی بچا ہے وہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس تھوڑے سی زندگی کی جو ہے عرصہ ہے، وہ تھوڑا سا وقت ہے، اسے اللہ رسول کے نام لگائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔